بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 21 سال ہے اور میں ایک دکان میں بطور سیلز گرل کام کرتی ہوں۔ ویسے اسے دکان تو نہیں کہنا چاہیے، یہ عورتوں کے کپڑے کا ایک بہت بڑا سٹور ہے جہاں ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ خاص طور پر آج کل عید کے دن ہیں تو عورتیں یوں کپڑے خریدتی ہیں جیسے مفت مل رہے ہوں، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ان عورتوں کو کچھ پسند نہیں آتا، بس گھوم پھر کر چلی جاتی ہیں۔ کل ایسی ہی ایک آنٹی آئیں اور گھنٹہ بھر مجھ سے کپڑے نکلوا کر دیکھتی رہیں۔ آخر میں ناکس کوڑ کر مجھ پر یوں غصہ نکالنے لگیں جیسے میرا کوئی قصور ہو۔ مجھ سے پوچھنے لگیں، تمہاری عمر کیا ہے؟ میں نے بتائی تو کہنے لگیں، دیکھنے میں تو تم 18 کی بھی نہیں لگتی، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ میں نے مسکرا کر چپ ہو گئی۔ نہیں کیا بتاتی؟ میں پروٹین سے بھرپور غیر ملکی سیریل کا نہیں بلکہ چائے میں ڈبل روٹی ڈبو کر ناشتہ کرتی ہوں اور اسی کو لنچ سمجھ کر دوپہر میں کچھ نہیں کھاتی۔ شام تک میرے 4 چھوٹے بھائی بہن اگر گھر میں کوئی سالن بچا دیں تو روٹی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ دودھ، مکھن، گوشت، پھل، میوے اور ہر قسم کی قوت بخش غذا ہمارے غربت کے مذہب میں حرام ہے۔ اس اسٹور میں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ 15,000 تنخواہ ہے۔ جو کچھ کرنا ہے انہی پیسوں میں کرنا ہے۔ کمپنی صرف 2 یونیفارم بنا کر دیتی ہے جو اسکارف سمیت ڈیوٹی پر پہننا لازم ہے، باقی آنا جانا کھانا پینا سب تنخواہ میں سے خود کرنا ہے۔ اسٹور میں ایک لڑکا بھی کام کرتا ہے جو موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ نوکری کے چند ہفتوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں میرا گھر ہے۔ پھر ایک دن خود اس نے کہا کہ میں تمہیں واپسی پر گھر چھوڑ آیا کروں گا۔ شروع میں تو میں بہت گھبرائی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر سوچا کہ اگر میری 15,000 تنخواہ میں سے 2,000 آنے جانے میں لگ گئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ مہینے کے آخری دنوں میں اگر میرے بھائی بہن بھوکے سو گئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ جواب آیا کہ پھر لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اس لڑکے کے ساتھ اسٹور آنا جانا شروع کر دیا۔ میں اسے بھائی کہتی ہوں اور دل سے بھائی مانتی ہوں، مگر اس کے باوجود میری ماں کی تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دن مجھے بتائے بغیر وہ برقع اوڑھ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلی گئیں اور یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جوان لڑکی کا نامحرم لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جوڑ کر بیٹھ کے جانا درست نہیں۔ پھر کہنے لگے بہتر ہوگا کہ لڑکی کا نکاح کسی صالح اور دیندار شخص کے ساتھ پڑھوا دو، بھلے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو۔ شریعت کی روح سے مولوی صاحب نے درست اور سیدھی بات بتائی، مگر ان حالات میں غربت دیکھ کر کوئی آسانی سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ میری ماں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر چپ چاپ واپس آ گئی۔ اس اسٹور میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے اپنا کارڈ دے جاتے ہیں جن پر ان کا فون نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ شاید انہیں میری شکل اچھی لگتی ہے، مگر میں خود کو دیکھوں تو میرا قد چھوٹا ہے، چہرہ بے رونق ہے اور خوراک کی کمی نے مجھے لاغر کر رکھا ہے۔ ایسے میں نہ جانے انہیں مجھ سے کیا چاہیے، مگر اب میں ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی، عادی ہو گئی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کارڈ کوڑے دان میں پھینک دیتی ہوں اور مولا سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی وہ دن نہ لائے جب مجھے یہ کارڈ پھینکنے سے پہلے کچھ سوچنا پڑے۔ امیر والدین کی بیٹیوں کی شاپنگ کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ خدا نے آخر انہیں کتنا پیسہ دیا ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ابھی کل ہی ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ آئی اور کھڑے کھڑے 1.5 لاکھ کی خریداری کر کے چلتی بنی۔ اس دوران بیٹی یوں منہ بناتی رہی جیسے اسے کچھ بھی پسند نہ آ رہا ہو اور ماں کہتی رہی کہ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پہننے میں کیا برے ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی خریدار آتا ہے تو میرے دماغ میں از خود کیلکولیٹر چلنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس عورت نے ایک سوٹ 15,000 کا خریدا ہے جو میری ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ میں نے اس تنخواہ میں پورا مہینہ زندہ رہ کر دکھانا ہے، جبکہ اس عورت نے 2 مرتبہ سوٹ پہن کر الماری میں لٹکا دینا ہے۔ مگر پھر فوراً ہی یہ مفسد خیالات اپنے دماغ سے جھٹک دیتی ہوں۔ رب کی مرضی، اس کی منشا، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی تقسیم پر سوال اٹھانے والے؟ میرے مولا کو تو سب پتہ ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہی رازق ہے، وہی منصف، ایک دن میری بھی سنے گا۔ مگر پھر میرے خیالات کی روح بہک جاتی ہے اور مجھے اللہ معاف فرمائے عجیب مایوس خیالات گھیر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، اچھی طرح یاد نہیں کیا تھا، بس مطلب یہ تھا کہ خدا ہر شے کا اختیار رکھتا ہے اور خود کو عادل بھی کہتا ہے، تو پھر ہم مزدور کے دن رات اتنے مشکل کیوں کٹتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں پھر بھی میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے امتحان ہے جو
ہمارے حالات جانتے ہیں مگر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مالی تعاون تو دور کی بات، کبھی کوئی پرسان حال نہیں بنتا۔ میٹرک کے بعد ابو فوت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ابو کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، سو مجبوراً مجھے نوکری کے لیے نکلنا پڑا۔ ماں بھی سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے بنا لیتی ہے، سو گزر بسر ہو جاتی ہے۔ بس کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو اپنے رب سے ڈر ڈر کر گلہ کر لیتی ہوں کہ مجھے آخر کس چیز کی سزا مل رہی ہے، مگر پھر فوراً ہی توبہ کر لیتی ہوں اور خود پر دم کر کے سو جاتی ہوں تاکہ صبح آرام سے نوکری پر جا سکوں۔ کہیں غلطی سے بھی بیمار ہو گئی تو چھٹی کرنا پڑے گی اور تنخواہ میں سے پیسے کٹ جائیں گے، مگر مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہیں کہ اس جہاں میں نہ صحیح اس جہاں میں مجھے میری ان تکالیف کا صلہ ضرور ملے گا۔ مگر پھر یہ سوچ کر خوف کی ایک لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں روز محشر عدل قائم کروں گا تو اس روز ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اپنے لیے تو پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں مگر غریب و نادار لوگوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ روز قیامت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہوس کے لالچ میں اپنا کارڈ تھما جاتے ہیں۔ میں میرے پیارے رب کی رضا سے راضی ہوں اور اس کی شکر گزار ہوں جس حال میں بھی ہوں۔ میں تنہائی میں وہ مجھے میری شہرگ سے بھی قریب محسوس ہوتا ہے۔ جب کبھی راتوں کو مصلے پر ہچکیاں بند جاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے میرے پیارے رب کی رحمت نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور تسلیاں دے رہا ہے، میری بندی میں تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، بس چند دن کی زندگی گزار لے۔ تو میرے پاس آئے گی تو تیری تمام تکلیفیں دور کر دوں گا۔ اپنے رب کی طرف سے دی جانے والی تسلیاں ایک دن انشاءاللہ حقیقت میں بدلیں گی۔ ایسے لوگ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں جو اپنی انا کی وجہ سے کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اپنے رب سے شکوے فریاد کے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور ایسے لوگوں کی حتی الامکان مدد فرمائیں۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ دعا ہے رب کریم کسی کو محتاجی نہ دکھائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔